فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو یہ بات پسند ہے کہ قرآن مجید اس لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی قرات کا انداز اپنائے۔ جی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تذکرہ ہے اس صحابی کا جس کا لڑکپن کا ابھی زمانہ تھا، ابھی حد بلوغت کو نہ پہنچے تھے، لوگوں سے بہت دور مکہ معظمہ کے پہاڑی راستوں میں ہر روز اپنے آقا اور قریش کے سردار عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرانے جایا کرتے۔ لوگ انہیں ابن ام عبد کے نام سے پکارتے، جبکہ ان کا اصلی نام عبداللہ اور باپ کا نام مسعود تھا۔ یہ ہنار فرزند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ عجیب سی باتیں سنا کرتا، لیکن ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیتا۔ ایک تو بچپن کا زمانہ تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اکثر وقت مکی معاشرے سے بالکل الگ تھلگ گزرتا۔ روزانہ کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے اپنے آقا عقبہ کی بکریاں چرانے چلا جاتا اور رات کو واپس لوٹتا۔ ایک دن یہ مکی نوجوان یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو باوقار بزرگ ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ وہ دونوں بہت تھکے ہوئے تھے اور پیاس کی شدت سے ان کے حلق اور ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ان کے پاس آتے ہی دونوں نے سلام کہا اور فرمایا، عزیزم ہمیں ان بکریوں کا دودھ پلاؤ تاکہ اس سے آتش پیاس بجھا سکیں اور اپنی انتڑیاں تر کر سکیں۔ اس ہونہار لڑکے نے جواب دیا، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، یہ بکریاں میری نہیں، میرے پاس تو امانت ہے۔ لیکن ان دونوں نے میری اس بات کا برا نہ منایا، بلکہ ان کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے۔ پھر ان بزرگوں میں سے ایک نے کہا، ہمیں کوئی ایسی بکری بتائیے جو ابھی چھوٹی ہو اور دودھ نہ دیتی ہو۔ تو میں نے ان کے قریب ہی کھڑی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بزرگ آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے بکری کی ٹانگ پکڑی اور دوسرا ہاتھ اس کے تھنوں کو لگایا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ پڑھ بھی رہے تھے۔ میں نے بڑی حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں کہا، بھلا اتنی چھوٹی عمر کی بکریاں بھی دودھ دیا کرتی ہیں؟ لیکن میں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا اور دودھ بھی کثیر مقدار میں تھا۔ دوسرے بزرگ نے ایک پیالہ نما پتھر پکڑا اور اسے دودھ سے بھر لیا۔ دونوں نے خوب جی بھر کر پیا اور مجھے بھی پلایا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا۔ جب ہم تینوں خوب سیر ہو گئے تو اس مبارک شخصیت نے تھنوں کو حکم دیا کہ سکڑ جاؤ، تو وہ فوراً سکڑنے لگے یہاں تک کہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ اس موقع پر میں نے عرض کی، عذرائے کرم مجھے بھی آپ یہ بابرکت کلام سکھلا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، ابھی آپ بچے ہیں۔ یہی واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا باعث بنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مبارک انسان کون تھے؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفیق خاص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دونوں قریش نے مکہ معظمہ میں اودم مچا رکھا تھا۔ ان دنوں تو مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیف پہنچا رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفیق خاص یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ کے ان دشوار گزار پہاڑی راستوں پر چل نکلے تھے۔ اس ہونہار لڑکے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلوص دل سے محبت کی، اور آپ دونوں کو بھی یہ دیانت و امانت کی بنا پر بہت پسند آیا۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خدمات پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کمال شفقت سے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ اسی روز سے یہ خوش نصیب فرزند بکریوں کی نگرانی کے فریضے سے سبکدوش ہو کر سید الانام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مصروف ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اس طرح رہے جس طرح کہ یہ سایہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ ہجر و سفر
میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر جگہ خدمت کی اور ہر جگہ خدمت کی، پھر سعادت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے باہر جانے کا ارادہ کرتے تو فوراً جوتے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا رکھتے۔ جب گھر تشریف لاتے تو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سے جوتے اتارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھڑی اور مسواک ہر دم تیار رکھتے۔ انہیں حجرے مبارک میں بھی آنے کی اجازت تھی، یہاں تک کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں رازدان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معروف ہو گئے، یعنی کہ آپ کا لقب معروف ہو گیا کہ آپ رازدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ہوئی، اس لیے آپ کی سیرت و کردار کو اپنانے کا وافر موقع ملا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عادت کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کے متعلق یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے درس نگاہ نبوت سے تعلیم حاصل کی، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن فہمی اور شریعت الہیہ کے علم میں صحابہ کرام کے درمیان آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ بطور دلیل ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ وقوف عرفہ کے دوران ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، امیر المومنین، اس وقت میں کوفہ سے آ رہا ہوں، وہاں ایک شخص اپنے حافظے کی بنیاد پر قرآن مجید لکھوا رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر بہت غصے میں آ گئے، اتنے غصے میں کہ آپ کو اس سے پہلے ایسے کبھی نہ دیکھا گیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ اس شخص نے عرض کی کہ وہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کا نام سن کر آپ کا غصہ مانت پڑ گیا اور فرمایا، بخدا میرے علم کے مطابق جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے امت مسلمہ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور میں بھی اس گفتگو میں شریک تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک اٹھے اور ایک طرف چل دیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا ہے، اندھیرے کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کی قرات سننا شروع کر دی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جسے یہ بات پسند آتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو اس لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا، تو وہ عبداللہ بن مسعود کی قرات کا انداز اپنائے۔ نماز کے بعد جناب عبداللہ بن مسعود نے اونچی آواز سے دعا شروع کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی، مانگو جو چاہتے ہو دیا جائے گا۔ پھر حضرت عمر فرمانے لگے، میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں صبح سویرے عبداللہ بن مسعود کو اس واقعے کی اطلاع دوں گا کہ رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری دعا پر آمین کہتے رہے ہیں۔ میں صبح سویرے انہیں خوشخبری دینے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر مجھ سے پہلے وہاں پہنچ کر خوشخبری سنا چکے ہیں۔ اللہ کی قسم میں برملا اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر نیکی کے کام میں مجھ سے سبقت لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو قرآن فہمی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ وہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کے فضل و کرم سے مجھے قرآن مجید کی ہر آیت کے متعلق علم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب بھی مجھے پتہ چلتا فلاں شخص قرآن مجید کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر معلومات حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا اپنے متعلق بیان تھا۔ ہم اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں جس سے ان کے علمی مقام کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک صحرا میں سفر کر رہے تھے۔ رات بہت تاریک تھی۔ دوران سفر ایک قافلہ ملا، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقائے سفر میں سے ایک شخص کو حکم دیا، پتہ کرو یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔
جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، جواب ملا فج عمیق یعنی دور دراز سے۔ دوسرا سوال ہوا کہاں کا ارادہ ہے، جواب ملا بیت عتیق یعنی بیت اللہ شریف کا۔ اس عمدہ جواب سے حضرت عمر سمجھ گئے کہ اس قافلے میں کوئی جید علماء موجود ہے، اور وہ جید علماء اس سے کچھ مزید سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ سوال کیا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے بڑی ہے، تو جواب ملا آیت الکرسی۔ دوسرا سوال ہوا قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے محکم ہے، جواب ملا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی بلا شبہ اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو مالی مدد دینے کا حکم کرتا ہے۔ تیسرا سوال کیا قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے جامع ہے، جواب ملا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرا بھر نیکی کرتا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرا بھر برائی کرتا ہے وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ چوتھا سوال ہوا قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ خوف دلانے والی ہے، جواب ملا لیسا بآمنیکم ولا آمنی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ ترجمہ، نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برے عمل کرے اسے اسی کا بدلہ دیا جائے گا، وہ اللہ کے سوا کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ پانچواں سوال ہوا قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے، جواب ملا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ عمدہ اور جامع جوابات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قافلہ والوں سے یہ پوچھو کہ تمہارے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، جواب ملا یقیناً موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صرف قاری، عالم، عابد اور زاہد ہی نہ تھے، بلکہ تنو مند، چاقو چوبند اور بوقت ضرورت آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے مجاہد بھی تھے۔ غالباً یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں مشرکین کے سامنے قرآن مجید کی بآواز بلند تلاوت کی۔ ایک دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، افرادی قوت بھی کچھ زیادہ نہ تھی۔ سب نے سوچا کہ قریش نے ابھی تک اپنے کانوں سے کلام الہی کو نہیں سنا، ہم میں سے کون یہ جرأت کرے گا جو انہیں اونچی آواز میں قرآن مجید سنائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، میں انہیں قرآن مجید سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سب نے کہا ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں آپ کی آواز سن کر وہ شرارت پر نہ اتر آئے۔ ہماری رائے میں یہ فریضہ اسے انجام دینا چاہیے جس کا قبیلہ بھاری ہو، اگر یہ شرارت کرنا بھی چاہیں تو قبیلہ آڑے آ جائے، اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ باتیں سن کر آپ نے نہایت ہی جرأت مندانہ انداز میں ارشاد فرمایا آج مجھے تلاوت کرنے دیجئے، اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ قریش اس وقت کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اونچی آواز سے ان آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آپ لگاتار سورہ رحمان کی تلاوت کرتے رہے۔ قریش نے جب غور کیا تو انہیں کچھ پتہ چلا، ارے یہ تو وہی کچھ پڑھ رہا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب مجمع آپ پر ٹوٹ پڑا، آپ کو مارتے جا رہے تھے۔
اور آپ لگاتار پڑھتے جا رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے بدن سے خون بہہ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا ہمیں اسی بات کا اندیشہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اب دشمنان خدا میری نظر میں پرکاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، اگر آپ اجازت دیں تو میں صبح پھر وہیں جا کر ان کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ سب نے ایسا کرنے سے روک دیا اور فرمایا آپ نے حق ادا کر دیا، قریش کو وہ مقدس کلام سنا دیا جسے وہ ہرگز سننا نہ چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان آپ کے پاس آئے اور دریافت کیا آپ کو کس سے شکایت ہے؟ فرمایا اپنے گناہوں سے۔ آپ نے فرمایا آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ جواب میں عرض کی اپنے رب کی رحمت۔ اس کے بعد خلیفۃ المسلمین نے فرمایا کیا وہ سب مال آپ کے نام نہ لگا دوں جو کئی سال سے آپ نہیں لے رہے؟ فرمایا مجھے اس مال کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ مال آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ فرمایا کیا آپ کو اندیشہ ہے کہ میری بچیاں فکر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ میں نے اپنی تمام بچیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جس نے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نزاع کے وقت آپ کی زبان ذکر الہی سے تر تھی۔